بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق کی عمر 160 برس کی ہوئی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا، اور حضرت اسحاق کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایس اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ ایس کے عقب یعنی پیچھے تولد ہونے جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو حضرت اسماعیل کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ کر لو، اور ان کی ماں نے کہا کہ تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی، وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب اس بات کو سن کر تعلل کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت ایس کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے، اور وہ اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق نے ایس سے کہا، آج ایک بکری جنگلی یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر ایس اپنا تیر لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے باہر نکلے، اور ان کی ماں حضرت یعقوب کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ اپنی بکریوں میں سے جو بکری موٹی اور تازی ہے اس کو ذبح کر کے اپنے باپ کے لیے کباب بناؤ اور اپنے باپ کو کھلاؤ تاکہ وہ تم کو دعائیں دے۔ حضرت یعقوب نے اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے، بولے کباب پا کر کہنے لگے، یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا کہ ایس لایا ہے۔ فرمانے لگے ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا کہ یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجیے، اور ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا، یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجیے۔ اس کے بعد حضرت ایس شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ہیلا بنا کر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب کو بہت چاہتی تھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے ایس سے کہا کہ اے ایس، تیری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی۔ ایس نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا کہ میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب کو مت مار، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت ایس کو دعا دی تو اس کی برکت سے حضرت ایس کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب جس شہر کا نام روم ہے اور اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے، اور ان کی اولاد بہت ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سائرہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب ڈر گئے کہ کہیں ایس مجھے مار نہ ڈالے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اس طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے، اور اس کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجا لاؤ اور یہاں مت رہو، اور اسی طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر
حضرت یعقوب کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی، اور یعقوب کا نام باسبب عقب ہونے اپنے بھائی ایس کے ہوا، اور یہ پورا حال توریت میں بھی مرقوم ہے۔ پس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو بہت تسلی و تشخیص بھی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار محبت بھی کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دو، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب کی سن کر ان کے ماموں نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کیوں کر شادی کر دوں؟ دین مہر کہاں سے دو گے جب کہ مجھے دولت چاہیے؟ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں گا۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم کو کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منظور کر لیا، اور مابین یہ شرط قائم ہو گئی کہ یعقوب 7 برس میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی جس کا نام لیا تھا اس کو خلوت میں حضرت یعقوب کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا کہ میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے راحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی سے شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہم نہ کریں گے تو لوگ ہم پر طعنے کسیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو تو اپنے گھر بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا ہے، یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو 7 برس تک بکریاں چرانا ہوں گی، اور 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ اور یہ حکم اس زمانہ میں جائز تھا کہ ایک شخص دونوں بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا، اور اب شریعت محمدیہ میں بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہوں گے، اور اس میں کسی بھی وقت کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ اور 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم سے لے کر تا نزول توریت تھا، اور قرآن مجید میں 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، اور نہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا سو ہو چکا۔ پس یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائیں، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی راحیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں نے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں اور داماد کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے تولد ہوئے، اور ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا، اور اسے حضرت یعقوب کی خدمت میں دیا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر رشک کر کے حضرت یعقوب کو ایک لونڈی دی، اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر کچھ روز بعد بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا
کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے اور انہی سے بہت زیادہ محبت و وعیست تھے، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کا بہت بڑا خزانہ عنایت فرمایا۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی محترمہ والدہ صاحبہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشرف ہوئیں۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اور مال و اسباب بھی بہت سارے دے کر دونوں بیٹیوں کو ان کے ہمراہ کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور سمیت مال و اسباب اور بہت سارے مویشی لے کر کنعان کو چل دیے۔ اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ایس کے دل سے ہو سکتا ہے ابھی تک وہ خیال نہ گیا ہو، شاید مجھ کو مار ڈالے، اور اسی فکر میں پورے سفر طے کر کے کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت ایس میدان کی طرف شکار کرنے نکلے تھے، راستے میں ہی ملاقات ہو گئی اور ان کو حضرت یعقوب نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ ایس کا ہے۔ ایس کا ایک غلام تھا، اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آئے تھے۔ جب بکریوں کی صاحباں حضرت ایس کے پاس پہنچے تو ایس نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بکریاں خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ایس کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا اس کا ہے۔ جب ایس نے یعقوب کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ ایس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے، اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں ایس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب نے دور سے دیکھا کہ ایس بہت ہی آبدیدہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب اپنے قافلے سے الگ ہو کر ایس سے بغل گیر ہوئے اور گود میں لے لیا، اور دونوں بھائی زار و زار خوب روئے۔ ان وجوہات کے سبب آج یہیں منزل کر لی اور پھر دوسرے دن گھر میں تشریف لے گئے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیامین رکھا۔ بعد تولد ہونے ان کی ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی۔ تب کنعان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی، اور جب ایس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو بھی یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور ایس نے کہا بھائی میں نے یہاں ایک مدت گزاری ہے اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اسی جگہ رہے ہو، اور اب تم یہاں بود و باش اختیار کرو، اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو، اور میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت ایس یہاں سے رخصت ہو کر اسی جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا، اور بستی بھی ان کے نام سے آباد ہوئی تھی، اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں۔ اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا، اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کی سب وہیں رہیں، اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایس کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نبی نہ ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔